ڈال دینے والا شک. شک تو شک ہوتا ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، شک، مریا، تردد، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی کو دو میں سے کوئی ایک امکان نظر آنا شروع ہو جائے، پتہ نہیں یہ ہے، پتہ نہیں وہ ہے. ایک سے زیادہ امکانات جب ذہن میں ہوتے ہیں تو اس کو شک کہا جاتا ہے، اور جب دوسرا امکان ختم ہو جائے تو وہ یقین ہو جاتا ہے. جب ایک ہی امکان رہ جائے تو وہ یقین ہے، جب ایک سے زیادہ امکانات ہیں تو شک. تو اللہ فرماتا ہے وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. ایک تو شک میں ہیں، دوسرا مریب بھی ہیں. مریب کا معنی ہوتا ہے اضطراب میں ڈلنے والا، اضطراب پیدا کرنے والا. یعنی ایسا شک، ایک تو امکانات ایک سے زیادہ ہوں، پتہ نہیں یہ صحیح ہے، پتہ نہیں یہ صحیح ہے. دوسرا وہ اضطراب پیدا کر دے، انسان کو بے چینی پیدا کر دے اور سکون نہ آنے دے. انسان ہمیشہ اس پریشانی اور بے چینی اور اضطراب میں رہے کہ وہ جو تردد ہے، وہ جو شک ہے، وہ گویا ساتھ اضطراب پیدا کرنے والا بھی ہو. تو یہ تو ایک کریلا دوسرا نیم چڑھا والی بات ہے کہ وہ تو زیادہ اس کے اندر سختی آ جاتی ہے انسان کے لیے. تو وہ یعنی ایک انتہائی تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ آدمی کو یہ بھی پتہ نہ چلے کہ دونوں میں سے صحیح کیا ہے، اور پھر یہ بات کہ مجھے پتہ نہیں چل رہا، یہ اضطراب کا باعث بھی ہو. اللہ اکبر. اب یہ بات جو یہاں اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حوالہ دے کے فرمائی ہے، یہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صرف اختلاف آپ پر نازل ہونے والی کتاب کے بارے میں نہیں کیا جا رہا، یہ اعتراضات صرف قرآن پر نہیں کیے جا رہے، یہ صرف جو مشرکین مکہ آپ کی دشمنی پر تلے ہوئے ہیں، صرف یہ آپ ہی کی دشمنی نہیں ہو رہی، سابقہ دوار میں بھی سب نے یہی کیا. موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی فاختلف فیہ، اس میں بھی سب لوگوں نے اختلاف کیا، لہٰذا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے، اور دوسری طرف تنبیہ ہے کفار مکہ کو. کیا فرمایا؟ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ. اگر یہ پہلے سے بات طے نہ ہو چکی ہوتی، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، رب کی طرف سے پہلے سے بات طے نہ ہو چکی ہوتی تو لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا. اب یہ اس کلام کا اور کلام کے اس حصے کا رخ دونوں طرف ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرف بھی اور اس کا رخ مشرکین مکہ کی طرف بھی. یعنی ایک بات اللہ نے پہلے سے طے کر رکھی ہے. کیا بات پہلے سے طے کر رکھی ہے؟ کہ اللہ فوراً عذاب نازل نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ فوراً کسی کا گناہ دیکھ کر فوراً اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں کرتا، بلکہ اس کو ایک مہلت دیتا ہے، ایک مہلت کا موقع ملتا ہے، اور ایک وقت تک اللہ تعالیٰ انتظار کرتا ہے، حجت تمام کرتا ہے، نبی بھیجتا ہے، ساری تعلیمات دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد بھی عذاب فوری طور پر نازل نہیں ہوتا. اللہ نے اس کے لیے وقت مقرر کر رکھا ہے. کبھی بھی کسی کے اوپر فوری طور پر عذاب نازل نہیں ہوتا، ایک وقت مقرر ہے. اور لوگوں کو بعض اوقات پریشانی شروع ہو جاتی ہے کہ وقت مقرر ہے اور وقت ابھی آیا نہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اچھے لوگ ہیں، ہم کام اچھے کر رہے ہیں، اس لیے جو ہے وہ ہمارے اوپر عذاب نہیں آ رہا. اس لیے لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں. لوگ اس شک میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم تو صحیح کام کر رہے ہیں. لہذا موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہو جنہوں نے تورات کے اندر اختلاف کیا، ان کے اوپر اگر فوری طور پر عذاب نہیں آیا اور اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہے، اور وقت کیا مقرر ہے؟ ہو سکتا ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو مؤخر کر دے قیامت تک کے لیے، اور عذاب دنیا میں اس کو بھیجے ہی نہ. یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ اس نے کب عذاب دینا ہے کب نہیں. تو پہلے سے فیصلہ ہو چکا ہے، ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے. وہ اگر وقت آ گیا تو لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون. جب وہ موقع آ گیا تو پھر تو گھڑی بھر ادھر ادھر نہیں ہوتا، پھر تو عین اسی وقت ہو جاتا ہے پریسائزلی. لیکن کب ہونا یہ اللہ کو معلوم. لہٰذا یہ فیصلہ اگر اللہ اپنے قانون کے مطابق، اپنے قانون عدل کا ایک تقاضا اللہ نے ایک پورا پروسیجر نہ بنا لیا ہوتا، قانون امہال جو مہلت کا قانون ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے. اگر اللہ نے قانون یہ نہ بنایا ہوتا تو پھر فوری طور پہ عذاب آ جاتا. اللہ اکبر. لو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا لعجل لهم العذاب. اگر کسی کو، جیسے سورہ کہف کے اندر فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو پکڑ لیتا جو کچھ وہ کر رہے ہیں ان کے کرتوتوں پر فوراً ہی اللہ گرفت کرتا، لعجل لهم العذاب،
بل لہم موعد، اللہ تعالیٰ پھر فوری طور پر عذاب نازل کر دیتا؟ نہیں نازل کرتا، بل لہم موعد، ان کے لیے ایک وقت مقرر کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اور یہ وقت مقرر پر عذاب آئے گا۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی عذاب دینا ہے تو اس کے لیے بھی وقت مقرر ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عذاب نہیں دینا کہ صرف قیامت کا دن دینا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقت مقرر ہے۔ تو جو مقرر وقت ہے اسی پر ہونا ہے۔ یہ بات اگر طے نہ کی گئی ہوتی تو لقضی بینہم، اب تک فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ یہ اس بات کا رخ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرف بھی ہے کہ جب انہوں نے اختلاف کیا تھا تو فوراً عذاب آ جاتا اگر یہ پہلے سے قانون نہ بن چکا ہوتا۔ اللہ نے قانون بنا دیا ہے۔ اللہ ہر چیز پر ہر طرح کی قدرت رکھنے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر عدل کو لازم کر رکھا ہے اور وہ ایک قانون بنا دیا ہے، اور وہ قانون جو ہے اللہ کی سنت کہلاتی ہے۔ ایک اللہ کی قدرت ہے، ایک اللہ کی سنت ہے۔ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو پکڑے عذاب نازل کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ کرتا نہیں ہے، اس نے ایک سنت بنائی ہے۔ اور سنت کیا ہے؟ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اللہ تعالیٰ کی سنت کو، اللہ تعالیٰ کے قانون کو تبدیل ہوتا ہوا نہیں دیکھیں گے۔ اللہ اپنے قانون کے مطابق پکڑتا ہے، اور وہ قانون کیا ہے ہماری سمجھ میں وہ قانون آئے یا نہ آئے اللہ اس کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ بات طے نہ ہو چکی ہوتی، قانون نہ بن چکا ہوتا تو وہ پکڑے جا چکے ہوتے اور ان کا بھی فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ اور مشرکین مکہ کو بھی کہا جا رہا ہے کہ جو کام تم نے کیا ہے نا، جو تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی ہے، وہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر پہلے سے یہ مہلت کا قانون نہ ہوتا تو تمہارا اب تک کام تمام ہو چکا ہوتا۔ لہٰذا تمہیں تو چاہیے کہ تم اس پر شکر کرو، لیکن چونکہ عذاب مؤخر ہو رہا ہے تو بندہ اپنے کفر پر اور شرک پر اور پکا ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے لو جی مسئلہ کوئی نہیں۔ فرمایا وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، جیسے جیسے ان کا عذاب مؤخر ہوتا ہے نا، یہ اور شک میں پڑ جاتے ہیں، پتہ نہیں اگر یہ سچا ہوتا تو عذاب لے ہی جاتا۔ اللہ اکبر۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، جگہ جگہ قرآن کہتا ہے، بار بار وہ کہتا ہے اگر سچے ہو تو لے آؤ نا عذاب۔ ہر قوم کے لوگ یہی کہتے رہے کہ لے آؤ عذاب اگر سچے ہو تو عذاب جب نہیں آتا وہ مؤخر ہو جاتا ہے اللہ کے قانون کے تحت، جو اللہ نے پہلے سے قانون طے کر دیا ہے اس کے مطابق چونکہ وہ عذاب آتا نہیں ہے تو یہ بات ان کے شک و شبے میں مزید اضافہ کرتی ہے، اور وہ سخت شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں یہ سچا، ان کو یقین ہی نہیں آتا کہ یہ سچا ہے۔ اگر ان کے خیال میں یہ سچا ہوتا، یہ ایسے ہی ہے جیسے دنیا میں اسلام کی مغلوبیت کو دیکھ کر اور کفر کے غلبے کو دیکھ کر اور مادیت کے غلبے کو دیکھ کر لوگ اسلام کے بارے میں مزید شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جدید ترین دور میں بھی یہی کچھ ہے کہ لوگ اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہو رہے ہیں۔ مولوی اگر سچے ہوتے تو کبھی اقتدار میں آتے نا، اگر مسلمان کبھی سچے ہوتے دنیا پر غالب آتے نا، مسلمان اگر، یعنی اسلام کا بات اسلام کی ہے، اللہ اکبر، مسلمانوں کی نہیں ہے۔ مسلمان تو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے خود عذاب کا شکار ہو سکتے ہیں۔ جو عزت اللہ نے دی ہے وہ اسلام کو دی ہے، جو اسلام کے ساتھ جڑے گا عزت پا جائے گا، اور اسلام کے ساتھ نہیں جڑے گا وہ عزت نہیں پائے گا۔ اللہ نے تو صاف قانون بنا دیا، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کر رہا ہو مسلمانوں تو تم کبھی مغلوب ہو ہی نہیں سکتے، تمہارے اوپر کبھی کوئی غالب آ ہی نہیں سکتا۔ اور اگر لوگ غالب ہیں تو اس کی پکی بات ہے کہ وہ اللہ تمہیں چھوڑ گیا ہے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر اللہ تمہیں چھوڑ جائے فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو اس کے بعد کون مدد کرے گا تمہاری؟ تو یہ جو غلبے اور مغلوبیت کی بات ہے، یہ جو ان چیزوں سے شک میں نہیں پڑنا چاہیے۔ لوگ اور زیادہ شکوک و شبہات میں پڑ جاتے ہیں۔ اس دور کے مشرکین بھی پڑھتے تھے، آج کے دور کے مشرکین بھی پڑھتے ہیں۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، یعنی شک و شبہ میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو تیرا رب ہے وہ لازماً انہیں پورا پورا بدلہ دے گا، ہر ایک کو پورا پورا بدلہ دے گا، اعمالہم، ان کے اعمال کا، انہ بما یعملون خبیر، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس میں دو باتیں لفظوں کے اعتبار سے سمجھنے والی ہیں، مفہوم کے اعتبار سے۔ ایک تو یہ جو لما کا لفظ آیا، اس میں لما کا کلمہ یہ کیا ہے؟ یہ بظاہر زائد معلوم ہو رہا ہے، اس لیے کہ ہم ایک لما وہ ہے جس کا معنی جب کیا جاتا ہے،
ایک ہوتا ہے لما. لما میں لام تاکید کا ہوتا ہے، لام تاکید کا ہوتا ہے، اور ما عام طور پہ عرب اس کو زائد، ما بھی زائد پڑھ لیتے ہیں بہت سارے فکروں کے اندر، جملوں کے اندر، اور اسی طرح با بھی زائد آ جاتا ہے. یہ عام طور پہ عربوں کا اسلوب ہے اور عربی زبان کا اسلوب ہے کہ اس میں با زائدہ اور ما زائدہ وہ استعمال ہو جاتا ہے. لہذا اگر یہ ایسا ہو تو پھر یہ لام اگر تاکید کا ہے اور ما جو ہے وہ زائدہ ہے تو پھر یہ لما ہونا چاہیے، لما نہیں ہونا چاہیے، پھر یہ اس کے اوپر تشدید نہیں ہونی چاہیے. تو یہ قرات امام قرطبی اور علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یہ قرات بہت سارے لوگوں کے ہاں معروف ہے، بہت سارے صحابہ بھی اس کو لما پڑھتے تھے، لہذا یہ بھی ایک قرات ہے لما کی. اور اگر اس کو لما پڑھتے ہیں جیسا کہ یہ قرات ہے، اور اس کو ہم جس کا معنی جب ہوتا ہے اور اس کا وقت کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اگر اس کو ان معنوں میں لیں تو یہاں اس کا کوئی معنی نہیں بنتا، تو پھر یوں لگتا ہے کہ یہ لما سارے کا سارا کلمہ ہی زائد ہے. واللہ عالم، یہ اللہ جانتا ہے کہ اس کا کیا معنی ہے. لیکن جو امام رازی وغیرہ کا بھی یہی خیال ہے کہ جو لما ہے یہ دراصل لام تاکید ہے اور ما زائدہ ہے، اور یہ عرب اپنی سہولت کے لیے، اور عربی زبان میں یہ اسلوب چلتا ہے کہ جہاں ثقل آ رہا ہو وہاں کسی چیز کو گرا دینا، کسی چیز کو نکال دینا، اور کہیں اپنے اسلوب کو سیدھا کرنے کے لیے اس میں تشدید لے آنا، یہ بھی عربوں کے اسلوب میں عام چلتا ہے. اس لیے یہ لما تو ہے لیکن یہ معنی کے اعتبار سے لما کے معنوں میں ہے. لما یعنی لام تاکید کا اور ما. یہ بہر لمبی بحث مفسرین نے کی ہے، میں نے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا. اس لیے ہم اس کا ترجمہ یہی کریں گے کہ بے شک ہر ایک کو لازماً تیرا رب پورا اجر دے گا، اور وہ اعمالہم، ان کے اعمال کا ان کو پورا بدلہ دیا جائے گا. وَإِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خبیر. اور یہ دوسری بات، یہاں جو خبیر کا لفظ ہے یہ ویسے بھی پورے قرآن میں جہاں کہیں اللہ تعالیٰ اپنے لیے خبیر کی صفت بیان کرتا ہے اس کو صفت سمیع اور علیم سے الگ کر کے دیکھنا چاہیے. یعنی ایک ہے اللہ تعالیٰ سمیع علیم ہے، اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات ہیں، ان میں سے سمیع بھی اللہ کی صفت ہے، سننے والا، ہر چیز کا سننے والا، علیم ہر چیز کا جاننے والا. لیکن یہ جو صفت خبیر ہے نا، یہ ان ساری صفات سے زیادہ جامع صفت. یہ صفت وہ ہے کہ جس میں سمیع ہونا بھی شامل ہے، علیم ہونا بھی شامل ہے. سماعت ایک ٹول ہے گویا جس کے ذریعے سے آپ کو خبر ملتی ہے، اور کسی چیز کو آپ دیکھ لیں، بصیر ہوں، آپ بصارتوں والے ہوں، دیکھ رہے ہوں، تو یہ بھی ایک ٹول ہے خبر حاصل کرنے کے لیے. اور جو خبیر ہوتا ہے نا، وہ خبیر ہوتا ہے، اس کو سماعتوں اور بصارتوں کی بھی ضرورت نہیں ہوتی خبر رکھنے کے لیے، اس کی خبر بغیر سورسز اور بغیر ٹول کے بھی اس کے پاس ہوتی. لہذا ظاہراً اللہ کے علم میں آنے کا کوئی امکان بھی نہ ہو، چاہے آپ 7 پردوں میں چھپے ہوئے ہو، چاہے آپ جتنا بدی چھپ کے کوئی عمل کرو، آپ جہاں بھی عمل کرتے ہیں انہو بما یعملون خبیر. ہر چیز کو اللہ تعالیٰ اس کی خبر رکھنے والا ہے، ایک چیز کا اللہ کو علم ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے. تو گویا یہ ایک جامع صفت ہے اللہ تعالیٰ کی. جہاں کہیں بھی یہ خبیر کی صفت آئی ہے اس کے یہ تصور ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے. فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایات کا سلسلہ جاری ہے، فَاسْتَقِمْ، اب یہ ڈائریکٹ خطاب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. فَاسْتَقِمْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈٹے رہیے استقامت کے ساتھ. یعنی منافقوں کا نفاق، مشرکوں کا شرک، حاسدوں کا حسد، شریروں کا شر، کافروں کا کفر، آپ کے جو پائے ثبات ہے اس میں لغزش نہ آنے دیں. اس کی وجہ سے کہیں آپ کے قدم نہ لڑکھڑائے، آپ کہیں کسی شک و شبے میں مبتلا نہ ہوں. اصل بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں لغزش میں مبتلا ہونا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں شک میں مبتلا ہونا تھا، یہ تو بات کی جا رہی ہے ان اہل ایمان کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور ساری امت کو یہ خطاب کیا جا رہا ہے کہ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جیسے آپ کو حکم دیا ہے آپ بس اس پر ڈٹے رہے، اس پہ استقامت اختیار کیجیے. اور استقامت جو ہے اس میں صبر بھی شامل ہوتا ہے اور اس کی کنٹینیوٹی بھی ہوتی ہے. یعنی استقامت کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں صبر و استقامت. تو استقامہ یہ قامہ سے ہے،
استقامہ یعنی کھڑا رہنا، اور جب اس کے اندر الف سین تے لگ جاتا ہے یعنی باب استفعال سے آتا ہے تو اس میں طلب کا معنی پیدا ہو جاتا ہے. تو فاستقم یعنی پوری ایفرٹس پٹ کر کے، پوری صلاحیتیں صرف کر کے آپ اس کے اوپر کھڑے رہیں، ڈٹے رہیں. فاستقم کس چیز پر ڈٹے رہے؟ کما امرتا، دنیاوی تقاضوں کے مطابق نہیں، مخاطب کے تقاضوں کے مطابق نہیں، جو آپ کے ارد گرد کا ماحول ہے اس کے تقاضوں کے مطابق نہیں، بلکہ جو اللہ کا حکم ہے اس کے تقاضوں کے مطابق کھڑے رہیے. اللہ اکبر. وہ حدیث جو میں اکثر عرض کرتا ہوں اس کو پھر ایک دفعہ تازہ کر لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا ان من ورائکم ایام الصبر، تمہارے بعد اے صحابہ، تمہارے بعد ایک ڈٹنے کا دور آنے والا ہے، صبر کے ایام آنے والے. ساتھ فرمایا والصبر فیہن کقبض علی الجمر، ڈٹنا ہوگا بڑا مشکل اس دور میں، اتنا مشکل جتنا مشکل آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا ہے. یعنی اس دور میں ڈٹنا، دین پر ڈٹنا ایسا ہوگا جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا. اللہ اکبر. کب چین آتا ہے آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہو؟ تو یہ کوئی آسان کام. تو فرمایا ایک دور آنے والا ہے عمل کرنا اتنا مشکل ہوگا. یہ میں صبر کا معنی ڈٹنا یا عمل کرنا کر رہا ہوں اس لیے کہ حدیث خود ہی وضاحت کرتی ہے الصبر فیہن کقبض علی الجمر، اس میں صبر کرنا یعنی ڈٹنا اس قدر مشکل ہوگا جس طرح آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا. پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَلِلْعَامِلِ فِيهِنَّ اجر 50، جو اس دور میں عمل کرے گا نا دین پر اس کے لیے 50 لوگوں جتنا اجر ہے. تو یہ جو للعامل ہے گویا صبر کی ہی تشریح ہے کہ اس دور میں عمل کرنا ہی صبر ہے، ڈٹنا اس دور میں دین پر عمل کرنا. لہذا فرمایا کہ اس دور میں اگر مشکل دور ہے نا، مشکل دور میں کوئی شخص اگر دین پر عمل کرے گا ڈٹا رہے گا، اللہ کھڑا رہے گا. کیوں؟ ماحول کنڈیوسیو نہیں ہے، ماحول سپورٹ نہیں کر رہا، پھر بھی آپ نے دین پر ڈٹنا تو بڑا مشکل ہے. اللہ اکبر. اس لیے فرمایا کما امرتا، نگاہ ماحول پہ نہیں رکھنی، نگاہ اللہ کے حکم پہ رکھنی ہے. ماحول جیسا مرضی ہو، سامنے حالات جیسے مرضی ہوں، ان حالات میں اللہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے بس اس کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے. تو فرمایا کہ اگر پھر بھی ڈٹے رہو گے للعامل فیہن اجر 50، 50 لوگوں جتنا اجر ملے گا. اور صحابی پوچھتا ہے 50 منا و 50 منہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 50 لوگوں جتنا اجر، وہ 50 لوگ کون سے 50 لوگوں جتنا اجر؟ ہم صحابہ جتنا، ہم 50 صحابہ جتنا اجر یا اس دور کے 50 لوگوں جتنا اجر؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 50 منکم، اے میرے صحابہ تمہارے 50 لوگوں جتنا اجر ملے گا اس دور میں عمل کرنے والے کو. فاستقم کما امرت، ڈٹے رہو. یہ کوئی چھوٹی بات؟ اللہ اکبر. وہ ایک شخص آیا تھا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آ کے اس نے کہا بس ایک ہی بات بتا دے، دین لمبا چوڑا ہے سمجھ نہیں آتی مجھے، تو مجھے سمجھ نہیں آتی، مجھے بس کوئی ایک بات بتا دے میں اس پر عمل کر لوں اور میں جنت میں چلا جاؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسا کر، قل آمنت باللہ ثم استقم، تو بس ایک بات کہہ دے کہ میرا ایمان اللہ پر ہے، یہ بات کہہ دے، ثم استقم، پھر اسی پر ڈٹ جا. گویا ساری زندگی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی اور کسی اور کی فرما برداری نہیں کرنی. قل آمنت باللہ، بس یہ کہہ دے میرا اللہ پر ایمان ہے. گویا ساری زندگی صرف اللہ کی بات ماننی ہے اور کسی اور کی بات نہیں ماننی. ثم استقم، اسی پر ڈٹے رہو، یہی جنت میں لے جائے گا. اللہ اکبر. ومن تاب معک، اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ساتھ ایڈ کیا ہے، آپ بھی ڈٹے رہیں. ومن تاب معک، اور جو لوگ لوٹ آئے ہیں ساتھ آپ کے، کہ کدھر سے لوٹ آئے ہیں؟ جو پہلے مشرک تھے وہ شرک کو چھوڑ کر مسلمان ہو گئے، یا پہلے وہ یہودی عیسائی تھے، یا وہ اسلام کے دشمن قبائل میں سے تھے، وہ کہاں سے تھے، کسی مذہب میں سے تھے. تاب معک، وہ ادھر سے لوٹے ہیں عملی طور پر
اور واپس آ گئے ہیں کہاں؟ آپ کے ساتھ آ گئے ہیں. سبحان اللہ. اب ان کو اصل استقامت کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب دراصل ان کو خطاب ہے اور قیامت تک آنے والے ہر مسلمان امتی کو خطاب ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ڈٹے ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اکیلے اگر ساری فوج کے قدم اکھڑ گئے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر بھی کھڑے کہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں کھڑے، میں عبد المطلب کا بیٹا، عبد المطلب کا پوتا، میں کھڑا ہوں. انا نبی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں. لا کذب، اس میں قطعاً کوئی دوسری گنجائش نہیں ہے، جھوٹ کی قطعاً کوئی گنجائش اور امکان نہیں ہے. اللہ اکبر. لہذا نبی تو ڈٹا ہوا ہوتا ہے، وہ تو ڈٹا ہی رہتا ہے. نبی تو پیچھے نہیں ہٹتا، چاہے 950 سال تک صرف 60 لوگ یا 80 لوگ مسلمان ہوں، وہ تو ڈٹا رہتا ہے. اس کے ساتھ کوئی بھی نہ آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بعض نبی آئیں گے ان کا ایک بھی امتی ان کے ساتھ نہیں ہوگا قیامت والے دن، بالکل بغیر امتی، وہ بھی ڈٹے رہے. اور اللہ تعالیٰ سورہ شورا کے اندر فرماتا ہے ان سب نبیوں کو ہم نے حکم دیا تھا کہ اس لیے بھیجا تھا ان اقیم الدین، یہ دین کو قائم کریں. تو جو بغیر امتی کے آیا ہے اس نے بھی تو دین کو قائم کیا ہے نا. گویا دین کو قائم کرنا وہ صرف حکومت قائم کرنا نہیں ہے. دین کو قائم کرنا اپنے اختیار کے مطابق، اپنے ایریا آف جورسڈکشن میں، اپنے اختیار کے دائرے میں اللہ کے حکم کو نافذ کرنا، دین کو قائم کرنا. لہذا سب نے کیا ہے. اور فرمایا ومن تاب معک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ جو لوگ واپس آئے ہیں، جنہوں نے توبہ کی ہے، شرک سے توبہ کر کے آپ کے ساتھ آ گئے ہیں، ان کو تو سب سے زیادہ استقامت کی ضرورت ہے. اور فرمایا ولا تطغوا، بغاوت نہیں کرنی، سرکشی نہیں کرنی، حد سے آگے نہیں بڑھنا. تطغوا طغیان سے ہے، طغیان کا معنی سرکشی، بغاوت، حدود سے تجاوز کرنا. اب ایک شخص مسلمان ہو گیا ہے، شرک چھوڑ کے آ گیا ہے، اس کو ساتھ استقامت کی بات کہی جا رہی، ساتھ کہا جا رہا ہے بغاوت نہیں کرنی، حد سے آگے نہیں بڑھنا. اب وہ استقامت بھی کرے گا تو یہ حد سے آگے بڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ حد سے آگے بڑھنے کا یہاں پہ ایک تو عمومی مفہوم ہے، کسی طرح کی بھی بغاوت، اللہ کے حکم سے باہر نہیں نکل. اللہ کا حکم ہو رک جانے کا تو رک جانا ہے، چل پڑنے کا ہو تو چل پڑنا ہے. اپنی مرضی سے جہاں رکنے کا حکم ہو چلنا نہیں ہے، اور جہاں چلنے کا حکم ہو رکنا نہیں ہے، یہ بغاوت ہے. لہذا استقامت کی یہ تشریح اور وضاحت ہے کہ ان حدود کے اندر رہ کے کردار ادا کرنا ہے جو اللہ کا حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ان حدود کا تعین کرتی ہے اسی میں رہنا. جیسے اقبال نے کہا تھا کہ شکوہ سنجے سختی آئی مشو از حدود مصطفیٰ بیرو مرو، کہ آئین کی سختی کا شکوہ نہ کر، اللہ اکبر، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی حدود سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کر، بس اسی میں رہنا. ولا تطغوا کا ایک معنی تو یہ ہے. دوسرا معنی اس کا اسپیسیفک کانٹیکسٹ میں، خاص تناظر میں یہ ہے کہ استقامت اختیار کرتے ہوئے بھی مبالغہ نہیں کرنا، استقامت اختیار کرنے میں بھی حد سے آگے نہیں بڑھنا. اس کا مبالغہ کیا ہو سکتا ہے؟ استقامت کے میں کیا مبالغہ ہو سکتا ہے؟ استقامت میں مبالغہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو دین پر چلنے والے نہیں ہیں ان کے بارے میں ایسی سختی کا اظہار کرنا شروع کر دیں جو آپ کے لیے جائز نہیں ہے. یہ وہ بات ہے جو عام طور پہ اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو سمجھ آ جائے. یہ وہ بات ہے جو نیک لوگوں میں ہوتی ہے، اور ان کو کون سمجھائے؟ نیک لوگوں میں ہوئی تو نیک لوگوں کو کون سمجھائے؟ اللہ اکبر. اصلاح کے لیے نا، اصلاح کے لیے نقص کا احساس ہونا ضروری ہے. احساس ہو کہ میں غلط ہو سکتا ہوں تو پھر اصلاح کی گنجائش ہوتی ہے. اگر یہ آدمی کو گمان ہو تو میں تو غلط ہو نہیں سکتا، تو یہ وہ گمان ہے جو آدمی کو راہ راست پر نہیں آنے دیتا، اور اس کو کبھی بھی اصلاح کا امکان نہیں رہتا، پھر آپ اصلاح نہیں کر سکتے. تو جو ایسا نیک آدمی ہو کہ جس کو یہ ہو کہ میں تو نیک ہوں، دوسرے بد ہیں، اور
نیک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کا جینا حرام کر دیں. یعنی آپ نمازی ہو گئے ہیں، اب جتنے ارد گرد آپ کے بے نمازی ہیں ڈنڈا پکڑ کے پھرتے رہیں، ٹھیک ہے، جو بے نمازی ملے ڈنڈا مار دیں، آپ ادھر ادھر فساد پھیلاتے پھریں، یہ استقامت میں طغیان ہوگا. اس کا بھی ایک طریقہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. آپ دین کی تبلیغ کریں گے، آپ لوگوں کو تعلیم دیں گے، اس کا ایک طریقہ ہے، آپ اسی کے مطابق دیں گے. آپ کہتے رہیں. ڈنڈا مارنے کا اختیار صرف اس کو ہے جس کے پاس قوت نافذہ ہو. جس کے پاس قوت نافذہ نہیں ہے وہ صرف کہہ سکتا. اور کہنا کتنا ہے؟ کہنے سے کبھی باز نہیں آنا. ہم یا تو اپنی نیکی میں یہ کرتے ہیں کہ بس چھوڑیں اس کو، کوئی ضرورت نہیں کہنے کی. نہیں، غلط ہے. کیوں؟ قرآن کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. ذکر کا معنی ہے تذکیر کیجئے، باب تفعیل سے اس میں استقلال پایا جاتا ہے. کہتے رہیے، میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، کہتے رہیے کہتے رہیے کہتے رہیے کہتے رہیے، نصیحت کرتے رہیے کرتے رہیے. فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. جس کے دل میں رتی بھر بھی ایمان ہے نا، اس کو یہ نصیحت فائدہ دے ہی دے. فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. بے شک نصیحت اہل ایمان کو فائدہ دیتی ہے. تو مرادی معنی کیا ہے؟ آپ کہتے رہیں کہتے رہیں کہتے رہیں، کبھی نہ کبھی انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا. اور اس پر آپ پریشان نہ ہوں کہ میری بات وہ مانتا ہی نہیں ہے، میری بات کیوں نہیں مانتا، اس پر پریشان ہو کہ آپ ایک فساد کھڑا کر دیں. یہ طغیان ہوگا استقامت میں. لہذا استقامت یہ ہے کہ اپنی حدود میں رہ کے آپ لگے رہیں. اور اس کے اولین مخاطبین تو میں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ہیں، اور یہ پوری امت کو خطاب ہے اور ایک طریقہ کار دیا جا رہا ہے دین پہ ڈٹنے کا، کہ دین پر ڈٹنے کے دوران بھی لوگوں کو برا کہنا ضروری نہیں ہے، لوگوں کو قریب لانا ہے، اس کو ساتھ ملانا ہے. وَلَا تَطْغَوْا. قطعاً آپ نے سرکشی اختیار نہیں کرنی. اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. بے شک جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. اب یہ اسی کا تسلسل ہے کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا. استقامت میں مبالغہ نہیں کرنا، یعنی دوسروں کے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھنا جو فساد کا باعث ہو. تو اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ ظالموں کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کر لیں، اس کا یہ بھی نہیں مطلب. یا ظالموں کی طرف جھکاؤ اختیار کر لیں، یہ بھی اس کا معنی نہیں ہے. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا. ترجمہ سن لیجئے. اور نہ مائل ہو جاؤ، نہ جھک پڑو إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا. ظالموں کی طرف کبھی جھکاؤ نہ کرو. فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. اگر تمہارا جھکاؤ ظالموں کی طرف ہو گیا، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تو تمہیں آگ لگ جائے گی. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ. پھر اللہ کی طرف سے، اللہ کے علاوہ تمہارے پر کوئی کارساز نہیں ہوں گے، کوئی اولیاء نہیں ہوں گے. ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. پھر تمہاری مدد بھی کوئی نہیں کی جائے گی. اللہ اکبر. اتنا خوفناک نتیجہ کس بات کا؟ ظالموں کی طرف میلان نہیں کرنا، ظالموں کی طرف جھکاؤ نہیں کرنا. کیا مطلب؟ یہ زندگی کا جو پورا اسلوب ہے، زندگی گزارنے کا جو منہج ہے، یہ بڑا ہی مشکل منہج ہے. یعنی ایک آگ کا دریا ہے اور تیر کے جانا ہے، ڈوب کے جانا ہے. آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. وہ کسی نے کہا تھا درمیانے قعر دریا تختہ بندم کردئی، بازمی گوید کہ دامن ترمکن ہوشیار باش. کہ ایک تختے سے باندھ کے نا سمندر کے درمیان میں پھینک دیا ہے، اور ساتھ ہی کہا ہے کہ دامن گیلا نہیں ہونا چاہیے، ہوشیار رہنا. اب یہ ایک ایسی مشکل ہے، اللہ اکبر. یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا.